الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں کہ اس پروردگار عالم نے اس مقدس پروگرام میں شرکت کی، ہم کو اور آپ کو توفیق بخشی، اور خاص طور سے ایسا پروگرام جو قرآن سے متعلق ہو تو اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے اور حیثیت بھی بہت بڑی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل پیچیدہ بنے ہوئے ہیں جس کا حل نکالنا ہمارے آپ کے لیے مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اب تک قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی۔ 1450 برس ہونے کو ہیں لیکن اب تک اس کی حفاظت ہے، زیر زبر پیش تک کی، ایک ایک حرف کی حفاظت اللہ، ذرہ برابر جنبش نہیں ہو سکی کہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے، نہ اس میں کوئی تغیرات آ سکے، نہ کوئی تبدیلی آ سکی۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نظام مدارس اور مکاتب سے جوڑا، یعنی اللہ کے حکم پر اس کے حفاظت کا جو نظام بنا ہے وہ مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے بنا ہے۔ یہ مساجد، مدارس و مکاتب سے جو حفاظ فارغ ہو کے نکل رہے ہیں، یہ جو حافظ قرآن ہیں انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، ان کی برکت سے یہ قرآن اب تک چل رہا ہے۔ یہ قرآن صحیفوں کی برکت سے باقی نہیں ہے، صحیفوں کی برکت سے باقی ہوتا تو انگریز پتہ نہیں کب اس کو ختم کر چکے تھے، ختم ہو چکا ہوتا، لیکن یہ قرآن مقدس سینوں میں جو موجود ہے حافظ قرآن کی، اس کی برکت سے اب تک چل رہا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی حفاظت یوں فرمائی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہماری بھی حفاظت ہو، ہمارے گھروں کی ہو، ہماری مکانوں کی ہو، ہمارے بچوں کی بچیوں کی ہو، ہمارے فیکٹری کارخانے کی ہو، ہماری زندگی کی ہر شعبے کی ہو، تو مجھے قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اگر قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے چلیں گے اور وہی سب کچھ حرف اول حرف اخیر اس کو سمجھیں گے، اسی کو پڑھیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت اسی طرح سے ہوگی جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ یاد رکھیے، حافظ قرآن کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کا جو سینہ ہے اس میں قبر کی مٹی میں دم اور طاقت نہیں ہے کہ اس کے سینے کو چھو سکے، یہ لے لے یا اس کو ختم کر دے، مسخ کر دے، یہ قبر کی مٹی میں دم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن مقدس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ سینے کی حفاظت بھی اللہ رب العزت اس کی قبر میں کرے گا۔ اور سینے کی حفاظت تو چھوڑ دیجیے، اس سینے کی برکت سے پورے جسم کی حفاظت حافظ قرآن کی ہوتی ہے۔ وقت مجھے کم دیا گیا ہے تو میں آپ کو ایک ایک چیز کے واقعات سنا کر کے سمجھاتا کہ فلاں جگہ پر فلاں موقع پر فلاں حافظ قرآن کا انتقال ہوا، اس کی قبر کھودی گئی تو وہ یہ پوزیشن ملی، میں ایک ایک واقعات سناتا آپ کو، تو اس کی حفاظت قبر میں بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر کی، مکان کی، فیکٹری کی، کارخانے کی، مدارس کی، مکاتب کی، بزرگوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، ہماری ہر چیز کی حفاظت ہو تو صرف واحد راستہ قرآن مقدس کا ہے کہ ہم اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس پر کو پڑھیں، اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب آسان ہو جائے گا، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج کے دور میں آپ بتائیے حفظ و امان کتنے لیے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، کتنی ضروری ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، آج ہماری مکان اور دکان اور فیکٹری اور کارخانہ بچے سب غیر محفوظ ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں تو حفاظت کا وعدہ جس چیز کا اللہ نے کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے گلے لگا کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہماری آپ کی حفاظت ہوگی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا بال بیکان نہیں کر پائے گی۔ جب سے ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑا ہے، ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں رہی، ہم اس مشن سے ہٹے ہیں، ہم نے دوسری چیزوں پر اپنی خواہشات پر اپنی توجہ دینے کی کوشش کر دی، جب سے ہمارے حالات بگڑنے لگے، اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس ناراضگی کی وجہ سے آج ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس ناراضگی کی وجہ سے۔ حافظ قرآن کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس سے محبت کرو، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، قرآن پر عالم قرآن سے، خارج قرآن سے حافظ قرآن کا احترام کرو، اس کو اپنے سے اچھا اور اعلیٰ سمجھو، سب سے بہتر اور افضل سمجھو، اپنے آپ کو بہتر اس کے مقابلے میں کبھی مت سمجھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، تو جیسے کہا ویسے ہی ہمیں اس کو اہمیت بھی دینی پڑے گی، اس کو مقام دینا پڑے گا۔ جب ہم اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، نیچی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، گھٹیا سمجھنے لگیں گے، اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگیں گے، اور ان کو ہم جو ہے ذلیل رسوا کرنے لگیں گے، ان کی مخالفت برائی کرنے لگیں گے، تو پھر وہی حالات بنیں گے جو آج ہمارے آپ کے سامنے بنے ہیں اور آ رہے ہیں، صرف انہی وجوہات کی بنا پر ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پکڑ کی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمیں علماء سے محبت کرنی ہے، حفاظ سے محبت کرنی ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، اپنے اندر دین کو پیدا کرنا ہے۔ 100% دین ہمارے گھر میں آنا چاہیے۔ ابھی بچوں نے مکاتب چل رہے ہیں، مدارس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب ضرورت صرف مکاتب کی ہے کہ علاقے وائز مکتب ہو، اس طرح کے مکتب ہو کہ حافظ صاحب چلا رہے ہیں، بچے کو مسائل بھی سکھا رہے ہیں، بچوں کو جو تاریخ بھی سکھا رہے ہیں، بچوں کو دین کی معلومات اور جانکاری بھی ہو رہی، یہ پڑھ کے جب گھر جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے، یہ ہمارے علاقے میں سے دین پھیلے گا، اس دین کی روشنی پھیلے گی، اس معلومات جانکاری ہوگی ان بچوں کی، اور بچوں کے ذریعے سے گھر والوں کو ایک جانکاری معلومات ہوگی۔ لیکن آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے مکاتب جگہ جگہ قائم ہونے چاہیے، ان کی ضرورت ہے کہ بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم کے ساتھ جو ہے مضبوط عقائد بھی سکھائے جائیں۔ آج عقائد مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بہک رہے ہیں، بربادی کے دہانے اور راستے میں جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے مدرسوں میں نہیں بھیجا، اور مدرسوں میں اس کی عقائد کی تعلیم کو پختہ اور مضبوط نہیں ہونے دیا، اس لیے وہ مضبوط نہیں ہے، بہک رہا ہے۔ آج جتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں کہ صاحب ہمارے علاقے میں بچے حافظ ہیں، اور صاحب کئی بچوں کو پکڑا میں نے، مجھے معلوم ہوا کہ صاحب انجینئر مرزا سے جڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ میں جب ان کو بلایا شاگرد ہیں، بحث کر رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ہماری کمی ہے، گھر کی کمی ہے، گھر کے لوگوں کی کمی ہے، اور تمام لڑکے انجینئر مرزا سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تقریریں سن رہے ہیں، وہ اتنی کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں موبائل پر کس کی تقریر سننی کس کی نہیں سننی یہ مفتی اقبال صاحب طے کریں گے، آپ نہیں طے کریں گے۔ یہ پوچھنا پڑے گا کہ ہم ان کا بیان سنیں کہ نہ سنیں۔ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں جو ہم تو مریض ہیں، ہمیں تو یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں دوا کون سی سوٹ کرے گی۔ ہم جس کا چاہ رہے ہیں بیان سن رہے ہیں، اور جس کو جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آج ہمارے گھر کے اندر نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ جو ہم کو جو ہے ایمان سے خارج کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی عقائد کو پختہ و مضبوط کریے، مکاتب میں بھیج کر، اور علماء کے سنگ صحبت دیجیے، زیادہ زیادہ علماء کے سنگ صحبت میں رہیں۔ کوئی چھوٹی بری بات، اچھی بری بات اگر آتی ہے سامنے، اچھی بری، تو علماء کے سامنے رکھے، ان سے پوچھے، ان سے مشورہ کرے کیا یہ ہمارے لیے مفید ہے کہ غیر مفید ہے۔
تو آج موبائل سے دین حاصل کیا جا رہا ہے. آج یہ دین موبائل, ارے یہ 10 سال 15 سال لگا کہ مفتی اقبال صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے کیا جھک مارتے رہے, موبائل سے حاصل کر لیتے. ابھی سب کچھ موبائل سے مل رہا ہے. اس موبائل نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے سمجھ نہیں رہے. الاسلام نام کا جو چینل ہے جو موبائل پہ چلتا ہے وہ مسلمانوں کا نہیں, قادیانیوں کا ہے. ابھی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس میں ٹوٹے پڑے گزرے نہیں تھے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں, کسی بزرگ کے پاس جائیں, کسی ولی کے پاس جائیں, کسی عالم کے پاس جا کر اس بات کو سمجھیں. خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, اپنی حفاظت کیجیے, اپنے ایمان کی حفاظت کریے, اپنے بچوں کی عقائد کی حفاظت کریے تاکہ پختہ مضبوط ایمان ہمارا باقی موت تک رہے اور ایمان پہ خاتمے کی توفیق اللہ دے دے. جب تک ہم قرآن سے محبت و تعلق رکھیں گے, علماء سے محبت رکھیں گے, مدارس سے جڑے رہیں گے, اور ان لوگوں کی برکت سے اللہ ہم کو جو ہے صحیح زندگی گزارنے کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے توفیق دے گا. 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا, تقریباً 14-15 منٹ ہو گئے. میں معذرت چاہوں گا, وقت زیادہ نہیں, بھی اور بھی مقررین ہوں گے یہاں پر. اتنی بات اللہ رب العزت نے مجھے اشارہ کی, میں نے آپ کو گوشتگوار کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات جو گوشتگوار کیا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.